اور یہ ہے اسکول آف تورا یعنی کہ یہودیوں کا مدرسہ۔ چلیے جانتے ہیں قرآن و حدیث نے داؤد علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا۔ تو آج آپ کو داؤد علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرائیں گے۔ یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر بہت سارے انبیاء علیہ السلام کے قدم مبارک پڑے ہیں۔ اصل میں یہ ایک مسجد ہے، یہودیوں نے اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ ہے آپ کے سامنے حضرت داؤد علیہ السلام کی قبر۔ السلام علیکم دوستو، آج آپ کو داؤد علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرائیں گے جو کہ موجود ہے اس جگہ پر جو کہ ایک زمانے میں مسجد ہوا کرتی تھی، لیکن آج وہ جگہ یہودیوں کے قبضے میں ہے اور انہوں نے اس کو اپنے عبادت گاہ میں تبدیل کر دیا ہے، جس کو ہم سیناگوگ کہتے ہیں۔ ہماری ہوٹل سے کچھ 2 کلومیٹر کا راستہ ہے اور ہم جانے والے ہیں پیدل، کیونکہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر بہت سارے انبیاء علیہ السلام کے قدم مبارک پڑے ہیں۔ کیا پتہ ہمارے قدم ان کے قدم کے ساتھ میچ ہو جائے۔ یہ پورا راستہ جیوش کا راستہ ہے، اس لیے یہاں پر مسلم آپ کو بہت کم دکھیں گے تو بھی ٹیکسی ڈرائیور دکھیں گے یا پھر موٹر بائک پر جو ڈیلیوری بوائے ہوتے ہیں وہ دکھیں گے۔ اور اگر ہم کو چلتے ہوئے ان لوگ نے اگر دیکھ لیا تو وہ ہمیں ہارن بجا کے پوچھتے ہیں کہ یہ کچھ چاہیے آپ کو، کچھ تکلیف ہے۔ کل بھی ہم کو ڈیلیوری بوائے نے یہاں پر اسی جگہ پر دیکھا اور بائک سے پوچھا کہ آپ کو کدھر جانا ہے، کیا تکلیف ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ہمارے ہوٹل یہاں پر ہی ہے۔ تو ایسا سین ہے کہ یہاں پر بہت کم لوگ آتے ہیں عرب لوگ، اور اس طرف جوئش لوگ بہت کم جاتے ہیں۔ تو آپ کو پورا پریپیئر ہو کے آنا ہے۔ اگر آپ ویکینڈ پہ آ رہے ہیں، تھرسڈے یا فرائیڈے پہ آپ اگر اسرائیل پہنچ رہے ہو تو آپ کو 3 دن یا 2 دن کم سے کم آپ کو یہاں پر آدھے سے زیادہ چیز بند ملے گی۔ اگر جمعہ کے لیے فرائیڈے ہوگا تو آپ کو مسلمانوں کی شاپس بند ملے گی، اور سیٹرڈے کو یہاں پر شبت کو جیوش لوگ کی شاپ بند رہے گی۔ صرف شاپ نہیں بلکہ یہاں پر ٹرین بھی بند ہوگی، اور بس سروس تو چالو رہے گی۔ ٹرین کے آس پاس میں پارکنگ سروس ہوتی ہے تو وہ پارکنگ سروس بھی آپ کو بند ملے گی۔ تو ہم نے جمعہ کا دن تو سلیکٹ کیا اس وجہ سے کیونکہ جمعہ ہمیں مسجد اقصی میں پڑھنی تھی، اور ہم نے مسجد اقصی میں یہاں نماز پڑھی جمعہ کے دن۔ اور سیٹرڈے کو سب چیز بند تھی تو ہم نے پورا دن مسجد اقصی کے اندر گزارا، اور آج ہے سنڈے۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو بتا دوں یہاں دور سے کہ داؤد علیہ السلام کی قبر کہاں پر ہے۔ دیکھو یہ ہے آپ کے سامنے بیت المقدس، اور یہاں پیچھے سے آپ جائیں گے باب الرحمہ سے ہوتے ہوئے مسجد اقصی کے پیچھے سے، تو یہاں پر آپ کو دکھائی دے گی داؤد علیہ السلام کی قبر۔ اس جگہ پر 1.5 سے 2 کلومیٹر کا راستہ ہے، اور یہ ہے اسکول آف تورا یعنی کہ یہودیوں کا مدرسہ۔ چلیے جانتے ہیں قرآن و حدیث نے داؤد علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا، اور یہودی داؤد علیہ السلام کو اتنا زیادہ کیوں مانتے ہیں۔ تو عربی میں کہا جاتا ہے داؤد، انگلش میں کہا جاتا ہے ڈیوڈ، اور ہبری میں کہا جاتا ہے داود علیہ السلام۔ یہ بنی اسرائیل کے سیکنڈ یعنی دوسرے کنگ ہے۔ پہلے بادشاہ ہے ساؤل، اس کے بعد داؤد، اس کے بعد سلیمان علیہ السلام۔ میں نے بنی اسرائیل کی تاریخ اس ویڈیو کے اندر بیان کی ہے، اگر آپ نے نہیں دیکھی تو اسے چیک کر لے۔ تو ہم انٹر ہو گئے ہیں۔ دراصل میں یہ ایک مسجد ہے، یہودیوں نے اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے اور اس کو انہوں نے اپنی عبادت گاہ یعنی سیناگوگ بنا دیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کا 16 مرتبہ ذکر فرمایا ہے۔ وَقَتَلَ داؤد جالوت، کہ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا تھا، اس کے بعد میں ان کو بادشاہ بنا دیا گیا تھا۔ دوسری جگہ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، کہ ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا تھا۔ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ، کہ ہم نے اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو ہدایت دی، اور ان کی اولاد میں سے ہے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف اور موسیٰ اور ہارون۔ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى بْنِ مریم، کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کے ان لوگوں پر لعنت بھیجی جنہوں نے انکار کیا۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ، کہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قاضی یعنی جج بنایا تھا۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ میں تسبیح کرتے ہوئے پہاڑ اور پرندوں کو مسخر کر دیا۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، اور ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا اور اس نے لوگوں سے کہا پرندوں کی زبان ہمیں سکھا دی گئی ہے۔ یعنی جیسے داؤد علیہ السلام کو یہ نعمت عطا کی گئی تھی، ویسے سلیمان علیہ السلام کو بھی یہ چیز عطا کی گئی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو ہماری طرف سے فضل عطا کیا، اے پہاڑ و پرندے اس کے ساتھ جھک جاؤ، اور ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا۔ اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے آل داود شکر بجا لاؤ اللہ تعالیٰ کا، اور بہت ہی کم بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں۔ اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داود ذا العید انہ اواب،
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو کہا کہ صبر کرو جو کہ کفار مکہ آپ کو کہتے ہیں، اور یاد کرو ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو جو کہ بہت ہمت والا اور بہت ہی زیادہ توبہ کرنے والا تھا۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ ووہبنا لداؤد وسلیمان نعم العبد انہ اواب، اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو عطا کیا بہترین بندہ اور بہت ہی زیادہ توبہ کرنے والا۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے فضیلت دی بعض نبیوں کو بعض نبی پر، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ اور دوسری جگہ بھی فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، کہ ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ یہودیوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر زبور کے نسخے موجود ہے، کوئی نہ کوئی شخص ہر وقت یہاں پر اس کی تلاوت میں موجود ہوتا ہے۔ اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا احب الصیام الی اللہ صیام داؤد وکان یصوم یوما ویفطر یوما واحب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ داؤد کان ینام نصف اللیل ویقوم ثلثہ وینام سدسہ، کہ اللہ تعالیٰ کو روزے میں داؤد علیہ السلام کا روزہ بہت پسند ہے جو کہ ایک دن چھوڑ کر رکھا کرتے تھے، اور نماز میں داؤد علیہ السلام کی نماز پسند ہے جو کہ آدھی رات سوتے اور تیسرے حصے میں جاگ کر نماز پڑھتے اور پھر چھٹے حصے میں واپس سو جاتے۔ تو دیکھا اپنے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں داؤد علیہ السلام کی کتنی تعریف کی، انہیں خلیفہ بتایا، علم والا بتایا، توبہ کرنے والا بتایا، بادشاہ بتایا، قاضی بتایا، بہترین بندہ بتایا۔ تو اب سوال کا جواب کہ یہودی لوگ زیادہ داؤد علیہ السلام کو کیوں مانتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ بات آتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی قبر تو پتہ نہیں ہے کہاں پر ہے، کہا جاتا ہے کہ جو باب الرحمہ میں نے اس ویڈیو کے اندر بتایا وہاں پر اس کے نیچے یہاں پر سلیمان علیہ السلام کی قبر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا انتقال اس وقت ہوا تھا جب کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو وادی تہ میں بھٹکا کے رکھا تھا۔ آج تک صحیح معنی میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں پر ہے، تو بچی ایک داؤد علیہ السلام کی قبر جو کہ متعین ہے، اسی وجہ سے یہاں پر یہودی زیادہ داؤد علیہ السلام کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو یہ ہے آپ کے سامنے حضرت داؤد علیہ السلام کی قبر، یہ پوری قبر ہے اور آدھی قبر کے بیچ میں پارٹیشن لگا دیا گیا ہے، عورتیں اس طرف سے آ کے داؤد علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرتی ہے اور مرد یہاں سے زیارت کرتے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہودی یہاں پر تلاوت زبور کے اندر مشغول ہے۔ اگر ہم کسی صحابہ کی قبر پہ جاؤ تو وہاں پر بھی مسلمان آپ کو دکھیں گے ہمیشہ قرآن تلاوت میں مشغول ہوتے ہیں، ویسے ہی یہاں پر یہودی بھی تلاوت زبور کے اندر مشغول ہوتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا کہ یہ ایک مسجد ہوا کرتی تھی اور یہ بات ان کو بھی پتہ ہے، اسی وجہ سے یہاں پر مسلمانوں کو زیارت کرنے سے روکا نہیں جاتا۔ آپ یہاں پر آ کر حضرت داؤد علیہ السلام کی قبر کی زیارت کر سکتے ہیں۔ ہر ایک مسلمان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ ان بابرکت مقامات پر جائے، اس کی زیارت کرے، برکت حاصل کرے، لیکن ہر ایک کے بس میں نہیں ہوتا اور ہر ایک کے لیے پاسبل نہیں ہوتا کہ ان جگہوں پر آئے۔ اسی وجہ سے آپ کے لیے ویڈیو بناتا ہوں اور آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ بھی ان مبارک جگہوں کی میرے ساتھ میں زیارت کر سکے۔ تو جتنا بنے آپ دوسروں کے ساتھ میں شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس چیز کا فائدہ اٹھا سکے۔ اور ہاں، اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو آپ کو بتا دوں کہ میرے چینل پہ بہت سارے تاریخی ویڈیو ہے جس کو میں نے کور کیا ہے قرآن و حدیث کے ذریعے، اور آگے بھی انشاءاللہ آپ کے لیے ایسے ویڈیو بناتے رہوں گا، تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو فائدہ ہو۔